ایران کی وہ جنگی حکمت عملی سامنے آ گئی ہے جس نے رات گئے پوری دنیا کو ششدر کر دیا تھا۔ اسرائیل کے پہلے جان لیوا حملے کے بعد ایران مفلوج ہو چکا تھا۔ وہ وقت بھی آیا کہ جب تہران کے آسمان پر خوف کے سائے منڈلا رہے تھے۔ اسرائیلی ڈرونز اور کروز میزائلوں نے ایران کے خوابوں کو ملبے میں بدل دیا تھا۔ پورے ملک کا ایئر ڈیفنس سسٹم جام ہو چکا تھا۔ نہ کوئی سگنل آ رہا تھا، نہ کوئی کمانڈ جا رہی تھی۔ ایران کے سب سے محفوظ سمجھے جانے والے میزائل لانچنگ بیسز مٹی میں ملا دیے گئے تھے، اور وہ فوجی قیادت جو مربوط جنگی حکمت عملی پہ عمل درآمد کر سکتے تھے، وہ سب خاموش قبروں کی نظر ہو چکے تھے۔ ایران کی ٹاپ فوجی قیادت اور نیوکلیئر سائنسدان ایک ہی رات میں شہید ہو گئے تھے، اور پورا کنٹرول اینڈ کمانڈ سسٹم بکھر چکا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا فارس کی سرزمین ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جائے گی، اور اسرائیل اپنی جیت کا جشن تل ابیب کی سڑکوں پر ناچتے ہوئے منائے گا۔ دنیا حیران تھی اور عالم اسلام غم میں ڈوبا ہوا تھا، لیکن پھر چپ کے اس پردے میں سرگوشی گونجی۔ ایران کی قیادت نے آخری امید کے طور پر رابطہ کیا ایک ایسی شخصیت سے جو سائنسی مہارت کے ساتھ ساتھ جدید جنگی حکمت عملیوں کا ماہر مانا جاتا ہے، اور جدید جنگی حکمت عملیوں سے جنگوں کا پاسا پلٹ سکتا ہے۔ اسی شخصیت کی سربراہی میں یوکرین نے بھی روس میں کارروائی کر کے 40 لڑاکا طیارے مار گرائے تھے۔ ایرانی سپریم لیڈر نے اسے کال کی، حضور ہمیں بچا لیں۔ کچھ دیر گہری خاموشی چھائی رہی، اور پھر دوسری جانب سے صرف ایک جملہ بولا گیا، کھیل اب میری مرضی سے چلے گا۔ انہوں نے فوراً ایران کو ایک ایسا جنگی پلان دیا جو نہ صرف جدید سائنسی اور ٹیکنیکی بنیادوں پر کھڑا تھا، بلکہ نفسیاتی حملے کا ایک اعلیٰ نمونہ تھا۔ تہران کی فیکٹریوں میں ان کی نگرانی میں ریورس انجینئرنگ سے وہی میزائل دوبارہ بنائے گئے جو کبھی اسرائیل نے ایران پر برسائے تھے، مگر اس بار وہ دوست کے بھیس میں دشمن کے خلاف پلٹائے جانے والے شیر تھے۔ آئرن ڈوم کنفیوز ہو گیا کہ یہ میزائل اسرائیل کے ہیں یا کسی دشمن ملک کے۔ اس نے اسرائیل پر ایسی ایکوریسی اور ٹائمنگ سے میزائل برسائے کہ اسرائیلی دفاعی نظام مفلوج ہو گیا۔ کچھ ہی دیر میں دنیا نے دیکھا کہ اسرائیل کا وہ شہر جس نے کبھی فلسطینی بچوں کی چیخوں پر بے نیازی سے فائر ورکس جلائے تھے، اب خود راکھ اور دھوئیں کا مرکز بن چکا تھا۔ فوجی کمانڈ سینٹر تباہ ہو چکا تھا۔ اسرائیلی میڈیا چیخ چیخ کر پوچھ رہا تھا، یہ ہوا کیا؟ ہمارا آئرن ڈوم کیوں فیل ہو گیا؟ کسی کے پاس جواب نہ تھا سوائے اس ایک فقرے کے جو موساد کی انٹیلیجنس رپورٹ میں لکھا تھا، ہمیں دنیا کے عظیم ذہن اور دفاعی ماہر پاکستان نے شکست دی ہے۔ رجب ٹی وی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔